السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ لیل کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ لیل 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی 21 آیات اور ایک رکوع ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ لیل کی 12 آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، باقی کی 9 آیات کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی۔ یہاں پر دیکھیں لام پر تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار ساکن اور دوسری بار متحرک۔ واللیلی، واللیلی، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ غال کو نرمی سے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو یہاں پر سائلنٹ کر دیں گے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، یہاں پر حروف شمسی ہے، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تشدید ہے، تشدید کو 2 بار پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ قاف کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، حروف شمسی ہے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ ذال پر تشدید ہے، ذال کو ڈبل پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں پر مد منفصل ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد منفصل کو نہیں کھینچیں گے۔ ان سعیکم لشتی، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر نون کا اظہار ہوگا۔ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طوا کو پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ تا پر تشدید ہے، تا کو 2 بار پڑھیں گے۔ وَاتَّقَىٰ، وَاتَّقَىٰ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، صاد اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو پر پڑھیں گے، دال پر تشدید ہے، دال کو سختی سے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، سین پر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا،
الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با ہے اور یہاں پر چھوٹا میم ہے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کو میم میں بدل کے پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ کریں گے، من بخیلا نہیں پڑھیں گے، من بخیلا، من بخیلا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے۔ وَكَذَّبَ، وَكَذَّبَ۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، سین پر تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر کھڑی زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے ہاں ہے، یہاں پر نون کا اظہار ہوگا۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ دال پر تشدید ہے، دال کو 2 بار پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، نون مشدد پر غنہ ہوگا، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔